میرا شوہر آفس سے آیا تو کھانے کے لیے چلا رہا تھا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی، جبکہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دودھ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ میرا 1 سال کا بیٹا ارسلان بھی بھوک سے رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دودھ والا فیڈر ارسلان کے منہ سے لگایا اور شوہر کے لیے کھانا لینے کچن میں چلی گئی۔ میں کھانا ٹرے میں رکھا اور کمرے کی طرف چل پڑی، مگر کمرے میں پاؤں رکھتے ہی میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے ایسے لگا کہ کسی نے میری جان ہی نکال دی ہو۔ میرے بیٹے کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، وہ بے سود پڑا تھا۔ میرے ساس اس کے ہاتھ پاؤں مسل رہی تھی اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، کمبخت لڑکی، تو نے میرے پوتے کو دودھ میں کیا ملا کر پلایا جو اس کی یہ حالت ہو گئی۔ میری ساس اونچی اونچی رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچی۔ اگلے ہی لمحے میری بے ساختہ چیخیں بلند ہو گئیں۔ میرے بیٹے کا سارا جسم نیلا پڑ رہا تھا، اس کے منہ سے سفید جھاگ بہہ رہی تھی۔ میرا شوہر سے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا ہی تھا کہ میرا بیٹا وہیں پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ 2 منٹ بعد میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا مجھے دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میری کل کائنات میرا بیٹا ہی تھا۔ اس کی طرح اچانک موت نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ہمارے گھر کا شور سن کر پڑوسی اور محلے دار بھی ہمارے گھر آ چکے تھے اور آگے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیرت سے بت بنے کھڑے تھے۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنے پاس کسی کی چیز چکراتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اگلے ہی پل میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میرا سر ابھی تک بھاری تھا۔ میں نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھا تو میری نظر میرے بیٹے کی میت پر پڑی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں پوری رات بے ہوش رہی تھی۔ میرے بیٹے کا جنازہ صحن میں پڑا تھا اور میری ساس اس کی چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہو۔ میرا شوہر بھی رو رہا تھا۔ میں جیسے ہی جنازے کے پاس پہنچی تو محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگی، لو دیکھو، ہو گئی مہارانی کی صبح، کیسی بے شرم لڑکی ہے، بیٹا مر چکا ہے اور یہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے۔ تمہاری بوڑھی ساس کل سے چارپائی سے لگ کر بیٹھی ہے، پانی کا گھونٹ تک نہیں پیا، پھر بھی اسے تمہارا خیال رہا کہ تمہیں اٹھایا نہ جائے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اور ایک تم ہو کہ پہلے اپنے بیٹے کو جان سے مارتی ہو اور پھر بے شرمی سے اپنی نیندیں پوری کرتی ہو۔ میں حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کتنی صفاق سے وہ سارا الزام مجھ پر ڈال رہی تھی۔ میں نے سر جھٹکایا اور اپنے بیٹے کے جنازے کی طرف بڑھی۔ ایک دم مجھے اپنے بالوں میں کھچاؤ محسوس ہوا، جیسے کسی نے بے دردی سے میرے بالوں مٹھی میں پکڑ کر مجھے اپنے طرف کھینچا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری سانس میری بال مٹھی میں جکڑے کھڑی تھی۔ پھر میری سانس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور ان کے اگلے عمل نے میرے 14 تب روشن کر دیے۔ انہوں نے اپنی پوری قوت لگا کر میرے منہ پر کئی تھپڑ مارے۔ میرا منہ لال ہو گیا اور ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا، اس سے خون بہنے لگا۔ میری ساس کہہ رہی تھی، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے پوتے کو جان سے مارا ہے۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں تم آئی ہو، اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس کی جان نہیں لی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ تو میرا اکلوتا بیٹا تھا، پلیز مجھے اس کے پاس جانے دیں، ایسا نہ کریں۔ لیکن میری ساس پر میری کسی فریاد کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دروازے کے پاس لے گئیں، پھر دروازہ کھول کر مجھے گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دیا۔ میرے اوپر ظلمتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میرا شوہر بت بنا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی لگتا تھا کہ میری بیوی ہی لاپرواہ ہے، اسی سے ہی بیٹا فوت ہوا ہے۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کافی دیر دروازہ بجاتی رہی، لیکن اندر والے سارے بت دل ہو گئے تھے۔ میں ٹوٹے ہوئے دل لے کے ساتھ روڈ پر چلنے لگی۔ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جہاں تو کہاں جاتی۔ اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی جو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ سڑک کراس کرتے ہوئے گر گئی تھی۔ میں بھاگ کر اسی عورت کے پاس گئی، اسے سہارا دے کر اٹھایا اور سڑک کے دوسری طرف لے گئی۔
شکر ہے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی، مگر اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ میں بھاگ کر پانی لے آئی اور اسے پانی پلانے لگی۔ پانی پلاتے وقت میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس عورت نے تشکر امیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ تمہیں کیا دکھ ہے؟ میں اس بات پر چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں بے دھیانی میں اپنے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ تیرا بھلا کرے گا، تیری ساری مشکلیں آسان کرے گا، تو نے میری جان بچائی اور اس کا اجر تجھے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، جا اپنے گھر میں چلی جا۔ میں نے کہا، میرا کوئی بھی گھر نہیں ہے، میں بے اسرا ہوں۔ تو اس نے کہا، بے اسرا نہیں، تو اپنے گھر میں چلی جا، تیرا گھر تیری راہ دیکھ رہا ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، پھر کیوں سڑکوں کی خاک چھان رہی ہے؟ گھر جا، وہاں تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ تو حیران رہ جائے گی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس نے گھر میں تو میرے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، وہاں مجھے کون سی خوشی مل سکتی ہے؟ میں تجسس کے مارے گھر کی طرف بڑھ گئی اور سوچا کہ آخری وہاں جا کر کے دیکھوں تو صحیح کہ کون سی خوشی ہے جو میری منتظر ہے۔ شاید میری ساس کو مجھ پر رحم آ جائے، مجھے اپنے بیٹے کا آخری دیدار کرنے دے دیا جائے۔ اتنے میں گھر کے دروازے تک آ گئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکایا۔ آگے جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا، اس نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرا نام نائلہ تھا، میں لاہور میں رہتی تھی اور میرے امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں 21 سال کی تھی اور شہر کے مہنگے کالج میں زیر تعلیم تھی۔ مجھے پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن والد صاحب کی سخت طبیعت کے باعث مجبوری میں پڑھ رہی تھی۔